جہاں آج مکہ ہے کبھی وہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف ویران ریگستان۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو اس سونی سرزمین پر چھوڑ دیں۔ رکھا گیا تھوڑا سا سامان، مگر وہ کچھ ہی دنوں میں ختم ہو گیا۔ ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان بار بار دوڑ لگائی، مگر پانی کہیں نہ ملا۔ آخرکار اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹا، جسے آج ہم جمجم کہتے ہیں۔ یہ قصہ نہ صرف قرآن میں بلکہ بائبل میں بھی ذکر ہوا ہے۔ جینیسس 21 میں اس جگہ کو پران کہا گیا ہے، اور پھر دیوتانتر 33:2 میں ایک عجیب و غریب پیش گوئی ملتی ہے۔ رب آیا سینائی سے اور سعیر سے چمکا اور پاران سے روشن ہوا۔ وہ آیا 10,000 مقدسوں کے ساتھ، اس کے داہنے ہاتھ سے آگ جیسی فرعون کو دفنایا کیوں نہیں گیا؟ تو جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ، تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا، اور جب سامنے دریائے نیل آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنا عصا مارا تو دریا کے بیچ میں راستہ بن گیا، تو حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے دریا پار کر لیا، اور جیسے فرعون اور اس کا لشکر دریا پار کرنے کے لیے دریا میں اترا تو وہ راستہ بند ہو گیا، تو فرعون کا لشکر اور فرعون دریائے نیل میں ڈوب گیا۔ ایک دن تک فرعون دریا میں پڑا رہا، پھر دریا نے اسے زمین پر پھینک دیا، پھر زمین نے اسے آسمان میں پھینک دیا۔ کئی دن تک فرعون کا جسم ہوا میں لٹکا رہا، پھر اللہ کے حکم سے شیشے نے فرعون کے جسم کو قبول کر لیا۔ تو فرعون کی لاش کو اس لیے دفنایا نہیں گیا کیونکہ زمین اور دریا کسی نے بھی فرعون کے جسم کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اللہ فرعون کی لاش کو لوگوں کے لیے عبرت بنانا چاہتا تھا کہ دیکھو خود کو خدا کہنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اگر کوئی تمہارا رب ہے تو وہ اللہ ہے، جس کی مرضی کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ مسلمانوں کی شادی میں 5 بنیادی قواعد۔ نمبر 1، مسلمانوں کا نکاح مسجد میں ہونا چاہیے۔ شادی میں بارات نہیں، کیونکہ بارات کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ نمبر 2، لڑکا مہر دیں اور لڑکی مہر لیں، اور مہر کا تعداد لڑکے کی حیثیت کے مطابق ہوں۔ شادی کے لیے مہر کو فرض کیا گیا ہے۔ نمبر 3، شادی میں لڑکی والوں کی طرف سے کوئی دعوت نہیں۔ نمبر 4، لڑکا اولیما ضرور کرے، وہ بھی ایسا جس میں دکھاوا نہ ہو۔ نمبر 5، دہیج میں 1 سوئی بھی مانگنا حرام ہے۔ اگر لڑکی کے ماں باپ اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن اس کا دکھاوا نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نکاح کو عام کرو۔ اب ہمارے پیارے نبی کے اس فرمان کو دوسروں تک پہنچانے کا ذمہ داری آپ کی ہے۔ اگر آپ کی مرضی ہو تو پلیز ایسے ہی اسلامک معلومات کے لیے ہمارے پیج کو فالو کر لیجئے۔